صبح کے 4 بج رہے تھے۔ خانم مہروز کی شاگرد بطول اپنی استاد کو اس وقت اپنے دروازے پر پا کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو فوراً ہی اندر لے گئی۔ کار گیراج میں بند کر دی گئی۔ بطول کو جب خانم کی حالت کا پتہ چلا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ خانم کو فوراً ہی آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا۔ بطول کی عمر 32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا شوہر فوج میں میجر تھا اور ان دنوں محاذ جنگ پر تھا۔ بطول اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اس لیے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ خانم مہروز نے بطول کے پوچھنے پر بتایا کہ کئی روز پہلے کچھ لوگ اسے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اسے ایک نامعلوم مقام پر رکھا گیا اور اس دوران اس پر تشدد بھی کیا جاتا رہا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کنندگان اس سے کیا چاہتے تھے۔ البتہ یہ بتانے میں اس نے کوئی عار نہیں سمجھا کہ اس کا بھتیجا احمد اس کی تلاش میں تھا، جس نے بالآخر ان لوگوں کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا اور ایک زبردست مارکے کے بعد اسے چھڑا لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جمشید کو اپنا بھتیجا ظاہر کیا تھا۔ اس نے بطول سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ یہاں ان کی آمد کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جمشید کے خیال میں یہ جگہ محفوظ تھی اور بطول پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خاور حسبی اور پری چہرہ رات 11 بجے سے پہلے اس مکان میں واپس نہیں آئیں گے۔ اس طرح اسد اور رستم کے قتل اور اس کے فرار کا راز رات سے پہلے فاش نہیں ہوگا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ رات سے پہلے پہلے ان کا بندوبست کر لے گا۔ ابھی اس کے پاس کافی وقت تھا اور وہ بے حد تھکا ہوا بھی تھا۔ حرکت میں آنے سے پہلے وہ کچھ آرام کر لینا چاہتا تھا۔ بطول نے اسے ایک الگ کمرے میں پہنچا دیا۔ جمشید بستر پر لیٹ گیا۔ چند ہی منٹ بعد وہ نیند کے آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ وہ پورا دن سوتا رہا۔ 4 بجے کے قریب جب وہ بیدار ہوا تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بطول سے کچھ چیزیں منگوا کر چہرے کا حلیہ بدلا اور خانم مہروز کے سلسلے میں بطول کو کچھ ہدایات دیتا ہوا مکان سے نکل گیا۔ بس اسٹاپ پر پہنچتے ہی اسے تہران کے لیے بس مل گئی۔ بس نے تقریباً 1 گھنٹے میں اسے تہران کے مرکزی بس ٹرمینل پر پہنچا دیا۔ یہاں سے وہ سیدھا تخت جمشید پہنچا۔ خرم اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ جمشید نے جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خاور حسبی اگر بچ کر نکل گیا تو بہت برا ہوگا، خرم نے کہا۔ اب وہ کہیں نہیں جا سکتا، جمشید نے کہا۔ میں آج ہی اس کا بندوبست کر رہا ہوں۔ تم خانم فرح اور قمشہ کو لے کر صبح زنجان کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تم میرے ایک دوست کے یہاں ٹھہرو گے۔ میں تمہیں پتہ سمجھا دوں گا۔ کل شام تک میں بھی پہنچ جاؤں گا اور پھر میرے مشن کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ جمشید چند لمحے خاموش ہوا اور پھر اسے زنجان میں اپنے دوست کا پتہ سمجھانے لگا۔ خرم کو اچھی طرح سمجھانے کے بعد وہ بنگلے سے باہر نکل آیا۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ خیابان ڈاکٹر علی شریعتی پر چہار راہ کے قریب ایک کثیر المنزلہ عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ اس عمارت میں چند سرکاری دفاتر بھی تھے۔ جمشید 4تھی منزل پر واقع ایک ایسے دفتر میں داخل ہو گیا جس کا تعلق حکومت کے ایک نہایت حساس ادارے سے تھا۔ یہ پورا فلور اسی دفتر کے تصرف میں تھا۔ یہ ادارہ یہاں ایک تجارتی کمپنی کی آڑ میں کام کر رہا تھا۔ جمشید اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا تھا۔ ادارے کے ڈائریکٹر تک رسائی میں اسے خاصی دشواری پیش آئی، لیکن مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ جب وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ڈائریکٹر کے علاوہ 2 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یس، تم کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ ڈائریکٹر نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تخلیہ میں بات ہو سکتی ہے؟ جمشید نے کہتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، میں کسی اور کی موجودگی میں بات نہیں کر سکتا۔ ڈائریکٹر نے چند لمحے سوچا اور ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ہاں، اب کہو کیا بات ہے؟ جناب، میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ انقلاب سے پہلے میں اپنے والدین کے ساتھ باختران میں تھا، پھر میں تہران آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے یہاں کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی، لیکن انقلاب کے ہنگاموں کی وجہ سے مجھے کوئی کام نہیں مل سکا۔ مجبوراً میں نے چوریاں شروع کر دیں۔ جمشید نے خاموش ہو کر ڈائریکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ جمشید نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چند روز قبل میں چوری کی نیت سے ایک بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بنگلہ کس کا تھا۔ وہاں ایک بریف کیس میں رقم کے ساتھ مجھے کچھ کاغذات بھی ملے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر میں نے ان کاغذات کا مطالعہ کیا۔ وہ کاروباری نوعیت کے کاغذات تھے۔ البتہ ایک لفافے میں مجھے ایک دستاویز کی یہ فوٹو کاپی ملی۔ اس نے جیب سے دستاویز نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔
یہ وہی تصویر تھی جو قمشہ نے کرنل مصدق کے بریف کیس سے برآمد ہونے والے کاغذات کی کھینچی تھی۔ جناب، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں ایک چور ضرور ہوں، لیکن مجھے اپنے وطن سے محبت ہے۔ ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے کر ہمارے راہبر نے اس سرزمین کو ظلمت سے نجات دلائی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک بار پھر یہاں ظلمت کے اندھیرے پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں دستاویز کی یہ تصویر کسی ذمہ دار شخص تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ خاور حسبی سے رابطہ قائم کروں گا، لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ میں نے اس کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بڑی مشکل سے آپ تک پہنچ سکا ہوں۔ ادارے کا ڈائریکٹر دستاویز کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ تصویر میں تحریر بہت باریک تھی۔ اس نے میز کی دراز سے مہذب عدسہ نکالا اور تحریر پڑھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایران کی انقلابی حکومت کے خلاف جوابی انقلاب کا منصوبہ تھا، جس میں چند بڑی سیاسی شخصیات کے علاوہ فوج کے چند جنرلز بھی شامل تھے۔ اس منصوبے میں کرنل مصدق اور انٹیلیجنس کے سربراہ رضا آغا کا نام بھی شامل تھا۔ اس منصوبے کے مطابق اسلامی انقلاب کے سربراہ اور چند دیگر مذہبی شخصیات کو قتل کر کے فوج اقتدار پر قبضہ کر لیتی۔ اگرچہ اس دستاویز میں اس خوفناک فوجی انقلاب کی کوئی تاریخ مقرر نہیں تھی، لیکن اس پر کسی بھی وقت عمل ہو سکتا تھا۔ اور خاور حسبی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈائریکٹر نے سوالیہ نگاہوں سے جمشید کی طرف دیکھا۔ کل رات تجریش میں چوری کی ایک واردات کے بعد میں وہاں سے 3 میل دور پہاڑیوں میں واقع ایک عمارت میں چھپا ہوا تھا کہ خاور حسبی اپنی بیٹی اور دیگر چند افراد کے ساتھ وہاں آ گیا۔ ایک بوڑھی عورت ان کی قیدی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور قیدی کو وہاں لے آیا گیا۔ خاور حسبی کے آدمی اس بوڑھی عورت اور دوسرے قیدی سے شاہ کے کسی خفیہ خزانے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا تھا۔ بعد میں خاور حسبی اور اس کی بیٹی کی باتوں سے انکشاف ہوا کہ خاور حسبی ایک منافق آدمی ہے۔ وہ اسلام کی محبت میں انقلابی تحریک میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ حریص انسان ہے۔ اس نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے پناہ دولت جمع کر لی ہے۔ اس کا پروگرام یہ ہے کہ شاہ کا پوشیدہ خزانہ حاصل کر کے یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے بیان کی تصدیق کرنا چاہیں تو آج شام سے پہلے اس عمارت کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ خاور حسبی اور اس کی بیٹی رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد کسی بھی وقت وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم کون ہو؟ ڈائریکٹر نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ جمشید منصوری۔ جمشید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اوہ! ڈائریکٹر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ یہاں آنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں تمام سیکورٹی ایجنسیاں میری تلاش میں ہیں۔ میرے یہاں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ میں جرائم پیشہ ضرور ہوں، لیکن بے ضمیر نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایران کے 40 کروڑ عوام کے خون سے ہولی کھیلی جائے۔ اتفاق سے ایک سازش میری نظروں میں آ گئی تھی، جس کی اطلاع میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس سیلاب کے آگے قبل از وقت بند باندھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کن کن لوگوں سے رابطے قائم کرتے ہیں، یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، پورے ایران کی سیکورٹی ایجنسیاں اب تک مجھے تلاش نہیں کر سکی ہیں۔ اور شاہ کے خفیہ خزانے کا کیا قصہ ہے؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ وہ جمشید کی باتوں اور اس کے کردار سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ وہ محض ایک قصہ ہے، ایک فرضی کہانی، جمشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب میں جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مجھے روکنے یا میرا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ رک گیا۔ میں جاتے جاتے ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ خاور حسبی کو آج رات ہی حراست میں لے لیا جائے۔ اس جیسے ننگے قوم شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جمشید دروازے سے نکل گیا۔ ڈائریکٹر کچھ دیر تک خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دستاویز کی تصویر کی طرف دیکھا اور ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ قم کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ جمشید جب اس عمارت سے باہر نکلا تو شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ بہت دور تک پیدل چلتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ پھر مختلف ٹیکسیاں بدلتا ہوا بس ٹرمینل پر پہنچ گیا۔ جب وہ تجریش جانے والی بس میں بیٹھ رہا تھا تو اسے یقین تھا کہ اس کا تعاقب یا نگرانی نہیں کی جا رہی۔ وہ تجریش پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ خانم مہروز کی حالت خاصی ابتر تھی۔ اسے تیز بخار تھا اور اس پر نیند بدہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ جمشید کے لیے یہ صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔
خانم مہروز کو کم از کم اس وقت تک زندہ رہنا تھا جب تک وہ شاہ کے پوشیدہ خزانے کی نشاندہی نہ کر دیتی۔ بطول بھی خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ کیا کوئی ایسا ڈاکٹر تمہارا واقف ہے جو رازداری سے اس کا علاج کر سکے؟ جمشید نے بطول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچی آبادی میں ایک ڈاکٹر ہے، بطول نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے پاس دراصل ڈاکٹری کی کوئی سند نہیں ہے، 15 سال تک ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر رہا ہے۔ اب اس نے کچی آبادی میں اپنا کلینک کھول رکھا ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، جمشید نے جواب دیا۔ بطول سیاہ چادر اوڑھ کر باہر چلی گئی۔ جمشید پلنگ کے قریب کرسی پر بیٹھا بار بار خانم مہروز کی پیشانی کو چھو کر دیکھتا رہا۔ اس کا جسم انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ جمشید سوچ رہا تھا کہ آج رات اس کا بخار ہر صورت میں اترنا چاہیے۔ ویسے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ بخار نہ بھی اترا تو صبح سویرے خانم کو لے کر زنجان کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ بطول کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے ڈاکٹر کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، سر درمیان میں سے صاف اور چاروں طرف بالوں کی جھالر سی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے خانم مہروز کا معائنہ کیا اور انجیکشن لگانے کے بعد چند دوائیں لکھ دیں۔ یہ کیپسول اور سیرپ ہر 3 گھنٹے بعد دیتے رہیں اور یہ مرہم زخموں پر لگانے کے لیے ہے۔ پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہیں۔ صبح تک بخار نہ ٹوٹے تو اسے بیمارستان لے جائیں۔ ڈاکٹر نے ایک پرچی پر دوائیں لکھ کر پرچی جمشید کی طرف بڑھا دی۔ کیا تم باہر نکلتے ہی یہ بھول جاؤ گے کہ کسی مریضہ کو دیکھنے کے لیے اس مکان میں آئے تھے؟ جمشید نے جیب سے 200 ریال نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خنجر کی سی کاٹ تھی۔ کون سی مریضہ؟ ڈاکٹر نے نوٹ لے کر جیب میں ٹھوس لیے۔ گڈ، عقل مند آدمی ہو، جمشید مسکرایا۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بطول میڈیکل اسٹور سے دوائی لے آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے خانم کے زخموں پر مرہم لگایا اور دوا کی پہلی خوراک دے دی۔ پھر وہ دونوں باری باری اس کے سر پر برف کے پانی کی پٹیاں رکھتے رہے۔ جمشید رات بھر پلنگ کی پٹی سے لگا بیٹھا رہا۔ خانم کی زندگی اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر خانم مر گئی تو اس کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ صبح 4 بجے کے لگ بھگ بخار اتر گیا اور 7 بجے جب جمشید روانگی کی تیاری کر رہا تھا تو بطول حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خانم کی تمام دوائیں ایک تھیلی میں ڈال دو، میں خانم کو یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ بطول نے حیرت سے کہا۔ کیا خانم کو اس حالت میں کہیں لے جانا مناسب ہوگا؟ میں تہران میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو بہتر طور پر اس کا علاج کر سکتا ہے، جمشید نے جواب دیا۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد کار مکان کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ وہی کار تھی جس پر جمشید خانم کو لے کر پہاڑیوں والے قلعہ نما مکان سے فرار ہوا تھا۔ اس کار پر سفر کرنا اگرچہ خطرناک تھا لیکن خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے خانم کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا تھا۔ اس نے بطول کو یہی بتایا تھا کہ وہ خانم کو تہران لے جا رہا ہے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ وہ خانم کو لے کر زنجان جانے والا ہے تو شاید بطول خانم کو جانے ہی نہ دیتی۔ تہران سے قزوین اور پاکستان کے راستے زنجان کا فاصلہ تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ عام طور پر یہ فاصلہ تقریباً 4.5 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، لیکن خانم مہروز کی وجہ سے جمشید کو کار کی رفتار ہلکی رکھنی پڑی تھی۔ اس طرح جب وہ زنجان پہنچا تو شام کی سائے ڈھلنے لگے تھے۔ راستے میں کئی مرتبہ چیکنگ ہوئی۔ جمشید کے پاس اگرچہ تبریز تک سفر کا جعلی اجازت نامہ موجود تھا لیکن خانم کی وجہ سے اسے کہیں بھی بعض پوسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہر جگہ چیکنگ کے موقع پر وہ یہی بتاتا کہ وہ اپنی بیمار ماں کو لے کر تبریز جا رہا ہے۔ اس طرح اسے فوراً ہی آگے جانے کی اجازت مل جاتی۔ دن کے 11 بجے کے لگ بھگ خانم کا بخار تیز ہونا شروع ہوا تو جمشید نے گاڑی روک کر دوا کی ایک خوراک دے دی۔ شام کو جب وہ زنجان پہنچا تو خانم بخار میں پھک رہی تھی۔ جمشید کی کار شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی شمالی علاقے میں واقع ایک بنگلے کے گیٹ میں داخل ہو کر رک گئی۔ یہ اس کے دوست کا بنگلہ تھا جس کا پتہ اس نے خرم کو بھی سمجھا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خرم وغیرہ بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کا یہ اندازہ درست نکلا۔ خرم خانم فرح اور قمشہ کو لے کر دوپہر کو ہی یہاں پہنچ گیا تھا۔ خانم مہروز کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ کم از کم آج رات خانم مہروز کی زندگی جمشید کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس کے دوست نے فوراً ہی ڈاکٹر کا بندوبست کیا۔ خانم مہروز کو ایک بار پھر انجیکشن دیا گیا اور دوائیں بھی تبدیل کر دی گئیں۔ انجیکشن اور دواؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 گھنٹے میں خانم مہروز کا بخار ٹوٹ گیا۔ تقریباً 9 بجے جمشید نے خانم کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔
خرم پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور قمشہ کو خانم مہروز کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ جمشید نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور گاڑی بنگلے کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ خانم فرح کو بنگلے ہی میں چھوڑ دیا گیا۔ شہر سے نکلنے کے بعد جمشید نے گاڑی کا رخ مغرب کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ تاریک اور سنسان ہائی وے پر تقریباً 36 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ زریں آباد نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئے۔ قمشہ نے خانم مہروز کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ سفر اور بے آرامی کی وجہ سے اس کا بخار ایک بار پھر تیز ہونے لگا تھا۔ خانم مہروز نے ادھر ادھر دیکھا اور آگے چلتے رہنے کا اشارہ کیا۔ قصبے سے تقریباً 1 میل آگے نکلنے کے بعد جمشید نے خانم کی ہدایت پر گاڑی دائیں طرف ایک کچی سڑک پر موڑ لی۔ بخار کی شدت سے خانم مہروز پر مدہوشی سی طاری تھی۔ جمشید کے کہنے پر قمشہ بار بار خانم کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جمشید نے کار روک لی۔ یہاں 4-5 کچے مکان تھے۔ ایک مکان نسبتاً بڑا تھا جو دوسرے مکانوں سے قدرے ہٹ کر تھا۔ دائیں طرف ایک وادی تھی جو دور تک نشیب میں چلی گئی تھی۔ اس وادی میں سیب کے باغات تھے۔ یہ اراضی خانم مہروز کے باپ کی ملکیت تھی، لیکن اب اس کے علاوہ خاندان کا کوئی فرد باقی نہیں رہا تھا۔ باغات اجڑ چکے تھے اور 4-5 گھروں پر مشتمل یہ چھوٹی سی بستی طویل عرصے سے ویران پڑی تھی۔ خانم ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے الگ تھلگ مکان کی طرف اشارہ کر دیا۔ بالآخر میں اپنے گھر پہنچ گئی، خانم مہروز نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ مکان کے گرد اونچی 4 دیواری تھی۔ جمشید کار کو اس 4 دیواری کے اندر لیتا چلا گیا۔ یہاں کسی زمانے میں گیٹ رہا ہوگا، لیکن اب نہیں تھا۔ 4 دیواری بھی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ خانم مہروز کو کار سے اتار لیا گیا۔ مکان کے دروازے میں قفل پڑا ہوا تھا، لیکن خانم کے پاس چابی نہیں تھی۔ وہ لوگ تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ جمشید نے جیب سے ٹارچ نکال لی۔ فرش پر کئی انچ گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ خانم کے اشارے پر وہ اندرونی دروازے میں داخل ہوئے۔ جمشید ٹارچ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا جس پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ فرش پر بھی گرد کی دبیز تہ تھی۔ اس کونے میں خانم نے ایک طرف اشارہ کیا، فرش کی وہ سلیب اکھاڑ دو۔ کمرے کے ایک کونے میں بھی گرد جمی ہوئی تھی۔ جمشید ٹارچ کی روشنی میں اس جگہ کا جائزہ لیتا رہا، پھر ہاتھ سے گرد ہٹانے لگا۔ کمرے کا سارا فرش اینٹوں کا تھا، لیکن اس کونے میں سیمنٹ کی ایک سلیب تھی جو چاروں طرف سے 3-3 فٹ تھی۔ یہ سلیب سیمنٹ سے لگائی گئی تھی اور اسے محض خالی ہاتھ سے نہیں اکھاڑا جا سکتا تھا۔ خرم، جمشید خرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خانم کو اس کرسی پر بٹھا دو اور گاڑی میں سے کوئی ایسی چیز نکال لاؤ جس سے یہ سلیب اکھاڑی جا سکے۔ خرم نے خانم مہروز کو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی واپسی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس کے ہاتھ میں ٹائر کھولنے والی 1.5 انچ چوڑی لوہے کی پٹی تھی جو ایک طرف سے مڑی ہوئی تھی۔ وہ جمشید کے اشارے پر سلیب کے کنارے کھودنے لگا۔ اس کام میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جمشید نے آہنی پٹی سلیب کی اکھڑی ہوئی درز میں پھنسا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ سلیب ذرا سی اوپر اٹھ گئی۔ جمشید نے اس میں ہاتھ پھنسا دیا اور پھر دونوں نے مل کر سلیب اٹھا دی۔ سلیب کے نیچے تنگ سی سیڑھیاں تھیں جو تہخانے میں چلی گئی تھیں۔ جمشید سب سے پہلے سیڑھیوں پر اترا، اس کے پیچھے خرم اور آخر میں قمشہ تھی۔ 10 سیڑھیاں اتر کر وہ تہخانے میں پہنچ گئے۔ جمشید ٹارچ کی روشنی میں تہخانے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک طرف لکڑی کی کئی پیٹیاں اور صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر آہنی پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ جمشید نے ٹائر رینچ سے ایک پیٹی کی پتیاں توڑ دیں اور جب پیٹی کھولی گئی تو ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی کمرہ جگمگا اٹھا۔ جمشید تمام پیٹیاں کھولتا چلا گیا۔ ان پیٹیوں میں سونا اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ 1 ٹن سونا اور کروڑوں ڈالر مالیت کے ہیرے جواہرات۔ جمشید اور خرم خوشی سے ناچنے لگے۔ قمشہ ایک طرف کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور پھر جمشید نے بے اختیار آگے بڑھ کر قمشہ کو گود میں اٹھا لیا اور دیوارہ وار چومنے لگا، اور پھر اچانک ہی اوپر سے ایک آواز سن کر وہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بھاری چیز گری ہو۔ جمشید نے ٹارچ بجھا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے پستول نکال لیا